امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی شہریوں کو فوری تہران خالی کرنے کا انتباہ۔ خود سوشل میڈیا پر بیان میں کہا ایران کو ڈیل پر دستخط کر دینے چاہیے، انسانی جانوں کا ضیاع شرمناک ہے، سب تہران کو فوری خالی کر دیں۔ اس سے پہلے کینیڈا میں G7 اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ایران کے پاس کسی صورت ایٹمی ہتھیار دیکھنا نہیں چاہتے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کم کرنے کے لیے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اسرائیل بہت اچھا کر رہا ہے، ہم نے ایران کو 60 دن دیے تھے، انہوں نے انکار کیا۔ میرا خیال ہے نیوکلیئر ڈیل پر ایران کو سائن کرنا ہوں گے، ایران نیوکلیئر ڈیل پر دستخط نہیں کر رہا، وہ بے وقوف ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایران کے سپریم لیڈر کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ امریکی نیوز چینل کے اینکر نے سوال کیا کہ امریکہ نے خامنہ کو مارنے کا منصوبہ مسترد کیا، ٹرمپ سمجھتے ہیں اس سے مسائل بڑھیں گے۔ نیتن یاہو نے جواب دیا خامنہ کو مارنے سے مسائل بڑھیں گے نہیں، ختم ہو جائیں گے۔ ہم ایرانی جوہری خطرے کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں، ہم نے سینکڑوں راکٹ تباہ اور بڑی تعداد میں لانچرز کو نشانہ بنایا، آدھے ایرانی ڈرونز تباہ کیے، اہم مرکزی ریڈار اور ریڈیو ٹی وی عمارت پر حملہ کیا۔ ایرانی فضائی حدود کو ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ایران کے ساتھ امن مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے، اسرائیل کی حمایت کرنا امریکہ کے مفاد میں ہے۔ اسرائیلی حملوں کا اسی کی زبان میں بھرپور جواب دیں گے، اسرائیل اپنی احمقانہ جارحیت پر پچھتائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کا دو ٹوک جواب، کہا اسرائیل جس سطح پر حملہ کرے گا اسی سطح پر جواب دیں گے، کمانڈر کے ہاتھ سے جھنڈا گرے گا تو دوسرا کمانڈر اسے تھام کر میدان میں اترے گا، دشمن کی جارحیت کا پوری قوت سے جواب دیں گے، ہم جنگ کو وسعت نہیں دینا چاہتے۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملہ کر کے جنگ شروع کی۔ تل ابیب کے بنکرز میں چھپے جنگی مجرم کو نہیں چھوڑا جائے گا، جب تک ایرانی عوام پر حملے نہیں رکتے تہران نہیں رکے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا دو ٹوک موقف، عباس عراقچی کہتے ہیں واشنگٹن کی ایک کال نیتن یاہو کو خاموش کرا سکتی ہے، ٹرمپ سفارتکاری کے حامی ہیں تو اب ہم اہم فیصلوں کا وقت ہے، نیتن یاہو کو لگام دی جائے تو بات چیت کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کر دیا جو ممالک اسرائیل کا ساتھ دیں گے وہ بھی نتائج بھگتیں گے۔ اسرائیل پر حملوں میں صرف فوجی اہداف اور تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی مندوب نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا۔ پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے سے متعلق کوئی بیان نہیں دیا، نائب وزیر اعظم کی سینیٹ میں برطانوی اخبار میل آن لائن کی خبر کی دو ٹوک الفاظ میں تردید، کہا برطانوی اخبار نے بے بنیاد خبر دی تھی کہ پاکستان اسرائیل پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے، ہمارا نیوکلیئر میزائل پروگرام صرف اور صرف ملکی دفاع اور سلامتی کے لیے ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پر پالیسی بیان میں کہا 13 جون کے بعد کئی جعلی خبریں سامنے آئیں، صدر ٹرمپ اور خواجہ آصف کی AI سے بنائے گئے ویڈیوز گردش کر رہی ہیں، پاک فوج الرٹ ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں، جنگ کو مذاق نہ سمجھیں، اسرائیل کی جرت نہیں کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے، اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پاکستان نے اپنا واضح موقف دیا، ہم معاملات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگ گئے، اراکین پارلیمنٹ کافی دیر تک تشکر پاکستان کے نعرے لگاتے رہے۔ ایرانی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا پاکستانی سینیٹ نے ایران کے خلاف اسرائیلی اقدام گھناؤنا قرار دیا اور یہ کہا جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑے گی پاکستان ہمارا ساتھ دے گا۔ مسعود پزیکشیان کی تقریر کے دوران اراکین پارلیمنٹ نے نعرے لگائے۔ ایران کے تابڑ توڑ میزائل حملوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی، 4 روز کے دوران بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک اور 600 زخمی ہوئے۔ نیتن یاہو آفس نے حملوں میں 30 مقامات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی، تل ابیب اور بیت یام کی کئی عمارتیں کھنڈر بن گئی، تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کو بھی نقصان پہنچا۔ ایرانی حملے کے بعد حیفا کے پاور پلانٹ میں شعلے بھڑک اٹھے، بن گوریان ایئرپورٹ پر بھی ایرانی میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، آئل ریفائنری اور اہم سائنسی تحقیقی مرکز وزمان انسٹیٹیوٹ کو بھی نقصان پہنچا۔ ایران کی اسرائیلیوں کو تل ابیب چھوڑنے کی وارننگ، عبرانی زبان میں جاری پیغام میں کہا اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو شہر چھوڑ دیں، تل ابیب پر ایرانی حملے کا خطرہ، اسرائیلی شہریوں میں خوف کی لہر۔ اس سے پہلے اسرائیل نے بھی تہران کے شہریوں کے لیے انتباہ جاری کیا تھا۔ اسرائیل کا ایران میں شہری آبادیوں پر حملہ، اسپتال اور ٹی وی چینل کی عمارت پر بھی حملے، براہ راست نشریات کے دوران ٹی وی چینل کی عمارت پر حملہ ریکارڈ، کرمانشاہ میں فارابی اسپتال کو نشانہ بنایا، تہران میں رہائشی عمارت پر حملہ،
5 افراد شہید۔ اسرائیل کا تہران کے مکمل فضائی کنٹرول کا دعویٰ۔ تہران میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں انٹیلیجنس چیف جنرل محمد کاظمی اور نائب حسن محقق شہید۔ 4 دن کی جنگ میں 14 جوہری سائنسدان شہید کرنے کا دعویٰ۔ تہران میں وسیع پیمانے پر حملے میں جوہری ہتھیاروں کی تنصیب اور ایندھن ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ فردو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب زوردار دھماکے، زمین لرز اٹھی۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 2.5 ریکارڈ کی گئی۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں شہید افراد کی تعداد 224 ہو گئی۔ ایرانی پولیس نے تہران کے قریب موساد کی ڈرون فیکٹری پکڑ لی، 2 اسرائیلی ایجنٹ گرفتار کر لیے۔ پولیس نے اسرائیلی ایجنٹس کے قبضے سے 200 کلو بارود، 23 ڈرونز کا سامان اور دیگر آلات برآمد کیے۔ تسنیم نیوز نے بتایا 3 منزلہ عمارت اسرائیلی جاسوس ڈرونز کی تیاری اور دہشت گرد کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اتوار کو بھی صوبہ البزر سے موساد کے 2 جاسوس گرفتار کیے گئے۔ موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کو پھانسی دے دی گئی۔ ترک صدر کی ایران اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کی پیشکش۔ اردوان کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ مسعود پزیکشیان نے کہا ہم نے جنگ شروع نہیں کی، اسرائیل جیسا حملہ کرے گا ویسا جواب ملے گا۔ امریکہ سے مذاکرات سے ہونی جارحیت روکنے سے مشروط ہیں۔ مذاکرات کے نئے دور سے پہلے اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ ترک صدر نے ایران امریکہ جوہری مذاکرات کی میزبانی کی بھی تجویز دے دی۔ ترک صدر نے روسی صدر کو بھی فون کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیل ایران تنازع پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر اردوان نے کہا ایران پر اسرائیلی حملوں نے پورے خطے کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ صدر پیوٹن نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتی راستہ اختیار کرنے پر زور دیا۔ کہیں نہیں جا رہے، یہیں رہیں گے، تہران کے شہریوں کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جواب۔ شہریوں نے کہا اگر کسی کو ملک چھوڑنا ہے تو وہ اسرائیلی ہوں گے۔ بازار کھلے ہیں، ہر طرف گہما گہمی ہے، اپنے وقت پر دکانیں بند کرتے ہیں۔ ایران نے روز کیا ان کے 20,000 حاجی اس وقت سعودی عربیہ میں، ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم نے پازیٹیو دیا۔ ان کو آن ارائیول ویزا دیں گے، کراچی ایئرپورٹ ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ پاکستان ایرانی حاجیوں کی میزبانی کرے گا۔ سعودی عرب سے آمد پر ایرانی حاجیوں کو کراچی ایئرپورٹ پر ویزا دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سینیٹ کو بتایا اسرائیلی حملے کے بعد سعودی عرب سے 20,000 ایرانی حاجیوں کی میزبانی کا اعلان کیا۔ حکومت ایران کے رابطے کرنے پر ایرانی حاجیوں کی میزبانی کی پیشکش کی۔ اب نومبر کی تاریخ سن رہے ہیں، جلدی آ جائے گا، سخت آ رہا ہے، نرم آ رہا ہے؟ نہیں جی، اس میں تو بالکل آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ میری تو کنوکشن ہے کہ اس میں کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ فیض حمید سے متعلق فیصلہ بہت جلد آ جائے گا۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل بھی ہوگا اور عمر قید بھی ہوگی۔ سینیٹر فیصل وادہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا فیض حمید کیس کا تعلق بانی پی ٹی آئی سے بھی جڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی سزا پی ٹی آئی انجوائے کر رہی ہے۔ قمر جاوید باجوہ کو مشورہ ہے متنازع باتیں کرنے سے گریز کریں۔ قمر باجوہ کے دور میں مارشل لاء کی پوری تیاری کر لی گئی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب نے جس دن ٹیک اوور کیا مارشل لاء پلیٹ میں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیب نے کہا جمہوریت پسند ہو اور مارشل لاء مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاروں کا مطالبہ مان لیا۔ نئے فائنانس بل میں متنازع قانونی شق میں ترامیم کی ہدایت۔ نئے قانون کے تحت ٹیکس فراڈ کی آڑ میں کمپنی کے سی ای او کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ذرائع نے بتایا ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کی گرفتاری کی اجازت 3 ممبران پر مشتمل بورڈ دے گا۔ گرفتار ملزم کو 24 گھنٹے میں مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ 5 کروڑ سے کم ٹیکس فراڈ میں ملوث شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ ہم آپ کے ساتھ، نیب آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کو تنگ کرے گا اس کا مطلب ہمیں تنگ ہے۔ آپ اس قوم کی اپنے شعبے کی خدمت کریں۔ آپ کا محاذ جنگ جو ہے آپ کی اپنی فیلڈ ہے، وہ ریئل اسٹیٹ ہے، انڈسٹری ہے، وہ کامرس ہے، وہ ٹریڈنگ ہے، آپ اس کے محافظ بنیں۔ کاروباری برادری کو ہراسمنٹ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، کسی کی پگڑی نہیں اچھالنا چاہتے۔ پورے پاکستان میں نیب سے کوئی خوش نہیں۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کا پی سی سی آئی کی تقریب سے خطاب، کہا 25 سال میں 780 ارب ریکور کیے گئے، کیا کسی نے دیکھا ہے کسی کو گھسیٹا ہو؟ اخلاق کے دائرے میں بڑے کیس نمٹائے جا سکتے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ریگولیٹری اور
साइट का बहुत बड़ा इशू है। अब तीसरा इदारा भी बीच में आ होगा। मुस्तकबिल में कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हवा में नहीं होगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का तखमीना 1000 अरब लगाया गया। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 700 अरब रुपए से जायद। तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब से जायद मुख्तस किए जाने का इम्कान। शोबाए तालीम के लिए 160 अरब, अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 80 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वफाकी महासिल से बलूचिस्तान को 747 अरब मिलेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना शुएब नौशरवानी दोपहर 4 बजे बजट पेश करेंगे। पीपल पार्टी समझती है कि हमने वोट नहीं देना है, तो आए मुश्तरका तौर पर इस बजट के खिलाफ इकट्ठा होते हैं, जॉइंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। लेकिन मुझे पता है कि वो सिर्फ एक धमकी है और वो कुछ मुराद लेने के लिए करेंगे। मैंने राजा परवेज़ साहब को बताया है कि अगर आपने वोट नहीं करना है और कोई संजीदा बात है तो इस पर बात हो सकती है। पीटीआई ने बजट में वोट ना देने के लिए पीपल्स पार्टी से राबता कर लिया। असद कैसर की राजा परवेज़ अशरफ से मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी संजीदा है तो बजट में वोटिंग के बाइकॉट में पीटीआई का साथ दे। राजा परवेज़ अशरफ ने मामला बिलावल भुट्टो के सामने रखने की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी को बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन बजट बाइकॉट का ऑप्शन इस वक्त से रिकॉर्ड नहीं। असद कैसर दोस्त हैं, बतौर रुकने पार्लियामान उनसे बातचीत रहती है। वो चाहते हैं पार्लियामान के उमूर मिलजुल कर चलाएं।